اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الذاتی والعرضی للذاتی والعرضی اصطلاحات فی المنطق تختلف معانیہا ولا يهمنا الآن التعرض إلا لاصطلاحهم في هذا الباب وهو الذي کیا ہوگا یہ سما یسمی وهو الذي يسمونه بکتاب ایساغوجی ای کتاب الکلیات الخمسة حسب وضع مؤسس المنطق الحکیمی ارسطو وكان علينا أن نتعرض لهذا الاصطلاح في أول بحث الكليات الخمسة لولا أننا أردنا إيضاح المعنى المقصود منه بتقديم شرح الكليات الثلاثة المتقدمة فنقول الأول کلیات خمسہ میں آگا جان ہماری بحث شروع ہے، اور اگر آپ کلیات خمسہ کی بحث جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں چلے جائیں تو آغا نے کہا کہ الکلی ذاتی و عرضی، الکلی ذاتی و عرضی، لیکن جب بحث کے اندر داخل ہوئے تھے تو کچھ سوالات کی صورت میں داخل ہوئے تھے جس کا نتیجہ 3 چیزوں کی تعریف پر ختم ہوا تھا، جنس و نوع و جنس و فاصل۔ تو ابھی یہ اسی بات کو یہاں پر کہنے چاہ رہے ہیں کہ آگا حق تو ہم پر یہی تھا کہ جس طرح ہم کلیات خمسہ کی بحث کے اندر وارد ہوئے تھے اور ہم نے آغاز میں ہیڈنگ دی تھی کہ الکلی و ذاتی و عرضی، تو ہمیں پہلے ذاتی کی تعریف کرنی چاہیے تھی، ہمیں عرضی کی تعریف کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ہمارا ارادہ یہ تھا، مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم کلی اور عرضی کو سمجھانے سے پہلے آپ کو جنس و فصل و نوع سکھلائیں، پہلے وہ بتائیں، اس کی بنسبت ہمیں کلی کی ان دونوں قسموں کو سمجھانا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ لہذا اسی لیے ہم نے پہلے شرح ان تینوں کی ہے، یعنی گویا یوں کہہ لیجئے ایک طرح سے بھئی کلی کا مصداق کیا ہے، تو ہم نے ڈائریکٹ مصداق سمجھانا شروع کیا آپ کو، یہ مثلا کلی ذاتی کا مصداق کیا ہوگا، اور ہاں یا عرضی کا، صحیح ہے نا، رضی کی تو ابھی تک بات نہیں ہوئی، نہیں ابھی رضی کی نہیں ہوئی، صحیح ہے نا۔ تو ہم چاہ رہے کہ ہم اسی لیے ہم نے جو نا اس کو اس طریقے سے، اگر ہمارا یہ ارادہ نہ ہوتا تو حق تو یہی تھا کہ جس طرح ہم وارد تقسیم ہوئے ہیں ہم پہلے کہتے بھئی کلی تو کلی کی تعریف پہلے کر چکے، اب ذاتی تو ذاتی کیا، عرضی کیا، پھر ہم ذاتی کے مصادیق میں جنس و فصل و نوع کو ذکر کرتے اور عرضی میں عرضی کے مصادیق کو ذکر کرتے، اس طریقے سے بات کرتے۔ ایک تو یہ مطلب ٹھیک۔ پھر ثانیاً یہ کہہ رہے ہیں کہ آگا دیکھیں یہ لفظ ذاتی اور یہ لفظ عرضی جو ہے نا، یہ مشترک لفظی ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اور یہاں ہم نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے، بلکہ کلی اور عرضی کا وہ معنی کہ جو مباحث کلیہ کے اندر، یعنی یہاں پر کلیات خمسہ کے اندر کلی اور عرضی کا جو معنی ہے نا، فقط ہم نے اس کو یہاں پر پیش کیا ہے، البتہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم نے کتاب منطق کی جو تیسری جلد ہے اس تیسری جلد کے اندر برہان کی بحث کے اندر تقریباً ہم نے اس کے سارے ذاتی اور عرضی کے تقریباً معانی جو ہے نا وہ ہم نے وہاں پر بحث میں بیان کر دی ہے۔ فصل 10 جزء 40 صناعت البرہان میں ہم نے ذاتی اور عرضی کے لیے جتنی اصطلاحات ہیں اور جتنے معانی ہیں وہ سارے ہم نے وہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ یہ ہو گئی دوسری چیز۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پر کہ آگا یہاں پر یعنی کلیات خمسہ کی بحث کے اندر ذاتی اور عارضی کی اصطلاح کیا معنی رکھتی ہے؟
ذاتی ایسا محمول جو موضوع کی ذات کو قوام دے اور ذات سے خارج نہ ہو. عرضی اس کا عکس ہو جائے گا. صحیح ہے. عرضی وہ محمول جو موضوع کو قوام بھی نہیں دیتا اور اس کی ذات سے خارج ہوتا ہے, ذات کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. دیکھیں دو طریقے سے ذاتی کو تعبیر کیا گیا ہے. اس کو تھوڑا سا سنیے گا. یہ زاویہ تھوڑا سا, اس کو میں چاہتا تو پہلے بھی عرض کر سکتا تھا, لیکن یہاں پر خود لفظ ذاتی آ گیا ہے, اسی لیے عرض کرتا ہوں. ذاتی کی تعریف آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ آپ ذاتی کی تعریف یوں کرتے ہیں جو ابھی بیان کی, جو ذات کو قوام دے یعنی اس سے خارج نہ ہو, ذات کی ماہیت سے خارج نہ ہو. ایک مرتبہ آپ یوں تعریف کرتے ہیں. وہ بھی دی ہے انہوں نے. کون سی؟ یہ والی دی ہے جو ابھی دے, دوسری نہیں دی ہے. دوسری مثلا ہم نکالیں گے یہاں سے. وہ کیا ہے؟ وہ شے جو کسی شے کی ذات میں داخل ہو. بھئی کیا فرق پڑے گا؟ صحیح ہے. کہنے کا فرق یہ پڑے گا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ذاتی ایسا محمول جو موضوع کی ذات کو قوام دے اور اس سے خارج نہ ہو, تو یہ تعریف تینوں کو شامل کر لے گی. نو کو, جنس کو اور فصل کو. ہاں, نو کے ساتھ ہی ہے کچھ. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ والی تعریف جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی, ذات میں داخل ہو, تو اس صورت میں پھر یہ جنس اور فصل پر تو یہ تعریف صدق آئے گی, نو پر یہ تعریف صدق نہیں آئے گی, کیونکہ شے خود اپنی ذات کے اندر کیا مطلب داخل ہو. یہ ایک فرق آ جائے گا دونوں تعریفات کے اندر. اس تعریف سے جنس اور فصل یہ تو ذاتی ہیں کیونکہ دونوں ذات میں داخل ہیں, ذات کے جز ہیں نا یہ دونوں. جنس و فصل جز ماہیت ہوتے ہیں لہٰذا, لیکن نو ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ خود ذات ہے. نفس ماہیت کو نو کہتے ہیں. لہٰذا یہ ایک ذاتی کی تعریف کے سلسلے میں ایک نقطہ انہوں نے الگ سے اس طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا. ٹھیک. ایک چیز اس کے علاوہ یہ یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب عالی ہم نے جو مباحث کلیہ کو, کلیات خمسہ کو جو یہاں پر پیش کر رہے ہیں, تو ہم اسی جو ہے وہ وضع کے اعتبار سے ہی پیش کر رہے ہیں کہ جو وضع مؤسس منطق کی ہے. مؤسس منطق سے مراد ہماری حکیم ارسطو ہے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بحث کلیات خمسہ ہے نا, اس کو اس ترتیب کے ساتھ رکھا ہے حکیم ارسطو نے. اگرچہ آغا سید راہد ادری نے حاشیے میں نیچے کہا ہے کہ ہاں معلم اول تو ہیں ارسطو, اور منطق کو انہوں نے جو ہے وہ مدون کیا ہے, ساری چیزیں ہیں. اور وہ بادشاہ جس کا نام تھا جو ذوالقرنین اسکندری بادشاہ تھا, اس کے حکم سے یہ کام کیا تھا ارسطو نے. لیکن یہ جو کلیات خمسہ کی بحث ہے نا, یہ ارسطو کا کام نہیں ہے. ارسطو ڈائریکٹ معرف کی بحث سے شروع ہوا ہے, جبکہ یہ جو کلیات خمسہ کی بحث ہے یہ اس معرف کی بحث کا مقدمہ ہے. اور اس کو جو ہے وہ ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے فرفوریوس. یونانی نام ہے. صحیح ہے. جیسے خود ارسطو کا نام جو ہے یہ بھی یونانی نام ہے. ارسطاطالیس یہ اس کا نام ہے. ارسطوطالیس بھی ہے, ارسطاطالیس بھی ہے. بعض کہتے ہیں اس کا نام کچھ اور ہے. یہ ارسطوطالیس تو اس کا لقب ہے کیونکہ اس کا معنی تامل فضیلہ. ارسطاطالیس کا مطلب ہوتا ہے تامل فضیلہ, یعنی ارسطو کا مطلب ہوتا ہے فضیلت اور تالیس کا مطلب ہوتا ہے مکمل. تو تامل فضیلہ یہ بھی بعض نے کہا ہے. تو یہ آغا راہد حاضری نے حاشیے میں اس کو لکھا ہے کہ ثم اضاف الیہا فرفوریوس کتاب عیساغوجی. 8 ابواب جو ہے علم منطق کے مضامین پر ارسطوطالیس نے وضع کیے تھے, جس پر اضافہ کیا تھا فرفوریوس نے, اور اس نے جو نام دیا تھا وہ تھا کتاب عیساغوجی.
اور عیسیٰ غوجی یعنی مباحث الکلیات. صحیح. اور اس بحث کو اس فیرفیروس نے جو ہے وہ مقدمہ قرار دیا تھا جو ہے ان 8 مباحث کے لیے، کما تقدم فی الشرح، شروحات وغیرہ کے اندر کہہ رہے ہیں اس طریقے سے. بہرحال خیر، یہ ایک ایکسٹرا مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذاتی والعرضی. للذاتی والعرضی اصطلاحات فی المنطق تختلف معانیہا. ذاتی اور عرضی کے لیے چند اصطلاحات ہیں منطق میں، ایسی اصطلاحات ہیں کہ تختلف معانیہا، کہ ان اصطلاحات کے معانی مختلف ہیں. اس کا مطلب ذاتی اور عرضی الفاظ مشترکہ میں سے ہیں، یعنی لفظ مشترک ہیں، یہ بین معانی. ولا یہمنا الآن، اور مہم نہیں ہے ہمارے لیے ابھی، التعرض، پیش کرنا، درپیش ہونا، ٹکرانا، جو بھی آپ یہاں پر معنی مراد لیں، ان سب معانی کو پیش کرنا ابھی اہم نہیں ہے ہمارے لیے. الا، مگر، لاصطلاحہم، مگر اہم ہے ان کی ایک اصطلاح کو بیان کرنا، فی ھذا الباب، کہ جو اس باب کے اندر ہے، اور اس باب سے مراد ہے وہی کلیات 5. ہمارے لیے اہم نہیں ہے ان سب کو بیان کرنا، سوائے تعرض کرنا ان تمام معانی سے، سوائے فقط اس اصطلاح کے کہ جو اصطلاح اس باب میں ہے، یعنی کلیات 5 میں ہے. وہو، اور یہ باب، الذی، وہ باب ہے، یسمونہ، کہ جس کو موسوم کیا ہے، جس کو نام دیا ہے علماء مناطقہ نے بکتاب عیسیٰ غوجی. عیسیٰ غوجی کا نام. اچھا، منطق و عربی کے اندر ٹرانسلیٹ جب کر رہے تھے تو نام بسا اوقات ہیڈنگز کے نام ایز اٹ از آ گئے ہیں بعض کتابوں کے اندر. اسی طریقے سے عربی کی کتابیں اوپر نام عیسیٰ غوجی لکھا ہوا ہے. یہ کلیات 5 کی کتاب ہے، کلیات 5 کو سمجھانے کے لیے کتاب ہے. مراد کیا ہے؟ ای کتاب الکلیات 5، کلیات 5 کی کتاب. اس پہ کئی ایک نظریات ہیں، میں پاگل 6-7 نظریات انہوں نے شرح میں لکھے ہیں. بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی. حسبہ اتنی ضروری نہیں ہے کیونکہ نقل بول بہت زیادہ، قیل و قال بہت زیادہ ہے. حسبہ، اس حساب سے، وضع مؤسس المنطقی، کہ جس حساب سے وضع کیا ہے منطق کے مؤسس نے، یعنی منطق کے مؤسس کی وضع کے حساب سے ہی ہم بیان کریں گے. مفلفی ہو جائے گا. حسبہ مفلفی ہو جائے گا. حسبہ مفلفی ہو جائے گا. حسبہ مفعول فی. یہ تو آپ دیکھیں میں نے اس پہ دقت تو نہیں کی ہے. صحیح ہے. خوب، کون ہے آگا یہ مؤسس؟ الحکیمی، حکیم ہے. بھائی نام بتا دیں ان کا نام ہے ارسطو. ٹھیک. وکانا علینا، حق تو یہ تھا ہم پر، ذمہ داری تو یہ عائد ہوتی تھی، ان نتعرضا، کہ ہم متعرض ہوتے، یعنی پیش کرتے، آمنا سامنا ہوتا ہمارا، لہذا الاصطلاحی، اس اصطلاح کو ہم پیش کرتے، فی اول بحث الکلیات 5، کلیات 5 کی بحث کے اول میں ہم اس کو بیان کرنا چاہیے تھا ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تقسیم کو شروع اس طریقے سے کیا تھا، الکلی ذاتی و عرضی. مل کلی وہ تو گزر چکا تھا کہ کلی کسے کہتے ہیں. بھئی ذاتی و عرضی یعنی کیا معنی، تو وہ ہم نے وہاں پہ بیان ہی نہیں کیا. تو حق تو یہی تھا کہ جس طریقے سے ہم تقسیم میں وارد ہوئے ہم اسی طریقے سے کرتے. لیکن لولا انا اردنا، اگر ہمارا یہ ارادہ نہ ہوتا تو ہم وہی کرتے. عبارت کا سمجھ گئے نا؟ ہاں، جھکاؤ. لولا انا، اگر ہم اس ارادے کے ساتھ نہ ہوتے، اگر ہمارا یہ ارادہ نہ ہوتا کہ ایضاح المعنی المقصود منہ، اسی اصطلاح سے معنی مقصود کو واضح کرنا، بشرح الکلیات 3 المتقدمتی، کلیات 3 متقدمہ کی شرح کو مقدم کرنے کے ذریعے سے ہمیں اس اصطلاح کے معنی مقصود کو واضح کرنے کا اگر ارادہ نہ ہوتا تو ہم اپنے حق کے مطابق چلتے، جو ہماری گردن پر ہماری ذمہ داری تھی. صحیح ہے؟
یعنی ہمارے نزدیک ایسا ہے کہ ذاتی اور عرضی اس وقت صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں گے جب ہم کلیات ثلاثہ متقدمہ کی شرح بیان کر چکے ہیں، جو کہ ہم کر چکے ہیں. فنقول، تو ہم کہیں گے الاول الذاتی، پہلا آئے گا ذاتی. وہ کیا ہو؟ والمحمول الذی، ذاتی وہ محمول ہے جسے حمل کیا جاتا ہے. تتقوم ذات الموضوع به، محمول ذاتی وہ محمول ہے کہ موضوع کی ذات جس کے ساتھ قوام پاتی ہے. بہی کی ضمیر وہی الذی، مراد محمول. ذاتی وہ محمول ہے کہ جس کے ساتھ موضوع کی ذات قوام پاتی ہے. غیر خارج عنہا، اور یہ خارج نہیں ہوتا ہے عنہا اس ذات موضوع سے. ہوا المحمول سے کیا مراد ہے؟ محمول وہی یہ جو موضوع محمول بناتے ہیں نا، ہاں موضوع محمول بناتے ہیں تو محمول حمل ہوتا ہے نا. تو یہ کلیات محمول ہیں. اگر آپ کلیات خمسہ میں جب میں وارد ہوا تھا اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا، لیکن چونکہ ریکارڈنگس آپ کے پاس آئی نہیں ہے تو بعد میں کچھ سنی نہیں ہے نا، ملے گی. تو وہاں پہ بھی مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے تو میں وارد ہوتے ہی میں نے کہا یہ محمول بنتے ہیں. صحیح ہے، ہاں بتا چکا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ونعنی، یہ جو ہم نے کہا آگا کہ تتقوم ذات الموضوع بہ، اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ ونعنی، اور ہم ارادہ کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے بما، اس عبارت سے. وہ عبارت کیا ہے؟ ما تتقوم ذات الموضوع بہ، ذات موضوع جس کے ساتھ قوام پاتی ہے. اس سے ہمارا مراد کیا ہے؟ اس سے ارادہ ہمارا یہ ان ماہیت الموضوع لا، انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا. ماں نہیں استعمال کیا، ہاں، ماں استعمال نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلط نہیں ہو جائے گا. نہیں کوئی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں وہ کھینچ کھانچ کے کر لیتے ہیں. صحیح ہے نا. الذی کی جگہ پہ ما استعمال کیا نا. مسئلہ الذی کی جگہ پر ہم کیا کہیں؟ بس تتقوم ذات الموضوع کو سمجھانا ہے. صحیح ماں ہے. پھر کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ نہیں بی ہونا چاہیے نا. نعنی بی، تتقوم ذات الموضوع. خیر میں نے اتنی دقت تو نہیں کہ آپ الذی اگر رکھ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ یہاں تو الذی بھی رکھ سکتے تھے، اس کی جگہ پر ماں لانے کی ضرورت تو نہیں تھی. کر رہے ہیں نا یہاں پہ، بس یہی ہے، ماں تو آیا ہی نہیں بھارت میں. آیا ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اسے وہ تو ویسے تو با بھی نہیں آیا ہے، بریکٹ کے اندر تو با بھی آ گیا ہے، لیکن با کو آپ ہاں بس یہ یہاں تو پھر با کو بھی باہر نکالنا چاہیے تھا. صحیح ہے نا. اور تتقوم سے جو ہے وہ بریکٹ ڈالنا چاہیے تھا. جی ہاں، آپ کے پاس بھی ایسا ہی ہے، بیما ہی ہے. جی جی. چلے، میں نے اس آغا فیاضی علیہ عاشق میں اس کو دیکھا ہے، یعنی اس نسخے میں دیکھا ہی نہیں اس کو. کیا مراد ہے؟ ان ماہیت الموضوع لا تتحقق الا بہ. آغا موضوع کی ماہیت اس کے بغیر متحقق یعنی وجود میں ہی نہیں آ سکتی. ان ماہیت الموضوع، موضوع کی ماہیت لا تتحقق، متحقق نہیں ہوتی یعنی وجود میں نہیں آتی، الا مگر یہ کہ وجود میں آئے گی بہی، اسی کے ساتھ، اسی محمول کے ساتھ. فہوا، تو بس یہ محمول قوامھا، اس ذات کا گویا قوام ہے، اس ذات کی بقا ہے. انسان مگر کیا مطلب حیوان ناطق. حیوان ناطق نہیں ہے تو اصلاً انسان کوئی ہے ہی نہیں حیوان ناطق کے بغیر. سواء کان ہو و نفس الماہیتی. اب یہ ذاتی کو اس پہلی والی تعریف کے مطابق پیش کر رہے ہیں جس کے اندر نوع بھی شامل، جنس بھی شامل، فصل بھی شامل. اسی لیے کہہ رہے ہیں سواء، اب چاہے کانا وہ ذاتی ہو و نفس الماہیتی ہو، یا تو وہ خود ماہیت ہو یعنی نوع، جیسے مثلا کل انسانی المحمول علی زید و عمر، زید و عمر انسان، زید انسان و عمر انسان. صحیح ہے. جیسے کہ انسان کے جو محمول ہے کس پر؟ زید اور عمر پر. او کان جزءا منہا، یا وہ ذاتی کیا ہو یا وہ محمول کیا ہو؟ جزء ذات موضوع ہو. اب جز لائیں تو جز سے مراد دونوں چیزیں آگا، جنس و فصل. اس لیے دونوں مثالیں دیں گے. کل حیوان المحمول علی الانسان، جیسے کہ وہ انسان کو جس کو حمل کیا جائے کیا کہتے ہیں انسان پر، یعنی الانسان حیوان.
او الناطقی المحمولی علی الانسان، یا جیسے وہ ناطق کے جس کو حمل کیا جائے انسان پر. تو بس فَإِنَّ نَفْسَ الْمَاهِيَّةِ او جُزْءَهَا يُسَمَّى ذاتیًا، بس خود ماہیت اور ماہیت کا جز اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ ذاتی. خود ماہیت کو بھی ذاتی کہا جائے گا، اس کے جز کو بھی ماہیت کہا جائے گا. ایسا جز کہ جس کے ساتھ قوام ہے. یعنی مطلب گویا کہنا چاہ رہے نفس ماہیت یعنی نوع کو، اور جز یعنی فصل و جنس. احسن، تم یہی جملہ آ رہا ہے وعلیہ. بس اس بنیاد پر فذاتی یعم، اس کو کلی ذاتی نہیں کہیں گے، خود انسان کو کلی ذاتی موضوع بن رہا ہے، کلی ذاتی ہے. لیکن میں نے کہا نا ذاتی کی آپ تعریف کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ ذاتی کی تعریف اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ جو ماہیت میں داخل ہو تو نو خارج ہو جائے گی. کیونکہ شے کے اندر کیا مطلب، ایک شے خود اپنی ذات کے اندر کیا داخل ہو. میرے مراد نہیں ہے یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں محمول کی، یا محمول کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یا تو نفس ماہیت ہوگا یا جزء ماہیت ہوگا. نہیں، محمول کو یہ لوگ ذاتی کہہ رہے ہیں نا، کلی ذاتی. جی تو موضوع کو کیا کہیں گے؟ موضوع کلی ذاتی ہوگا نا. موضوع تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی اس طرف تو بحث ہی نہیں ہے. ہماری نگاہ ہے اصل میں ذاتی کی طرف. موضوع تو کلی ذاتی ہے نا. انسان کہاں ہے؟ انسان کلی بھی ہے. بھلے ہو تو کیا ہو گیا؟ ذاتی بھی ہے، ذاتی پتہ نہیں ہے کہ نو ہے نا، ذاتی بھی. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو موضوع بھی ہو گیا تو نا. وہ ہو سکتا ہے، موضوع بھی بن سکتے ہیں. ابھی ہماری بات چل رہی ہے اس اعتبار سے کہ محمول حمل ہو. صحیح ہے، حمل ہونے کی صلاحیت رکھے. موضوع بھلے ہو ذات موضوع ہو، اس سے تو فرق نہیں پڑتا کوئی. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علیہ، اس بنیاد پر فذاتی یعم. اب جو ہم نے جو ذاتی کی تعریف کی ہے، اس ذاتی کی تعریف کے اعتبار سے یہ ذاتی شامل کرے گا النوع والجنس والفصل، نوع اور جنس اور فصل کو. لیکن لی انا کی جو عبارت ہے نا، تو لی انا کے اندر انہوں نے جو عبارت استعمال کی ہے اس کے اندر پھر وہ اپنی تعریف سے پیچھے ہٹ کے لفظ داخل استعمال کر دیا ہے، جبکہ یہ ہم نے عرض کیا کہ ذاتی کی دوسری تعریف کا تیور ہے. لأن النوع، اسی لیے کہ نوع، بھائی آپ ایک طرف جنس کو، نوع کو داخل کرنے کے لیے اپنی ذاتی کی تعریف کو وسعت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جو آپ نے دلیل دی ہے وہ ایسی دی ہے کہ جس کے اندر آپ وہی نقطہ جو ہے نا ایسا بیان کر رہے ہیں کہ لأن النوع نفس الماہیتی، اسی لیے کہ نوع خود ماہیت ہے. ایسی خود ماہیت الداخلۃ فی افراد ذات الافراد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نوع افراد کی ذات میں داخل ہے، نہیں، بلکہ نوع عین حقیقت افراد ہے. یہی تو ہم نے شروع میں تقسیم کی تھی نا کہ ایک کلی اپنے افراد کی بنسبت یہاں تمام حقیقت ہے، یعنی عین حقیقت ہے، نہ یہ کہ اپنی حقیقت پہ کیا اپنے افراد کے اندر داخل ہے، یہ نہیں کہیں گے. عین حقیقت ہے، خارج نہیں کہیں گے. خارج نہیں ہے، وہ صحیح. ہاں یعنی پہلی والی تعریف نا، یہ صحیح. آسان، جزاک اللہ، اب صحیح. لأن النوع، اس لیے کہ نوع نفس الماہیتی، ماہیت خود ماہیت ہے. آپ یوں کہہ دیں کہ غیر خارج عن ذات الافراد، یہ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے، جو خارج نہیں ہے افراد کی ذات سے، نہ کہ داخل ہے افراد کی ذات میں. خوب. والجنس والفصل، اور جنس اور فصل جزآنی، یہ دونوں جز ہیں. داخلانی فی ذات، ان کے بارے میں صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دونوں کے دونوں داخل ہیں فی ذاتہا، ذات افراد میں. افراد کی طرف، صحیح نا، افراد کی ذات. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز جو کہ بہرحال فرق کی صورت میں بیان کی گئی ہے. ابھی یہاں پر وہ کہ داخلانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے دو اجزاء ہیں کہ پہلے عقلی طور پر یہ متصور ہوں گے، مقام تعقل میں یہ پہلے متصور ہوتے ہیں اجزاء، اس کے بعد، کیونکہ مرکب کو اس وقت مرکب کہا جائے گا جیسے جس کے لیے پہلے اجزاء فرض ہوں. یعنی وہ انسان پہلے حیوان اور ناطق ان دونوں کو فرض کریں گے. جز کی اہمیت اس قدر ہے کیونکہ عرضی اور ذاتی اور عرضی کے جو نا فرق بیان کیے گئے نا، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ ذاتیات ذات پر مقدم ہوتے ہیں. ذات ہے انسان، صحیح ہے، اس کے ذاتیات ہیں حیوان اور ناطق. ذاتیات مقدم ہوتے ہیں. جز ہی ہوگا جس سے کل بنے گا. اجزاء ملیں گے تو مرکب ہوگا، اجزاء آئیں گے تو ترکب ہوگا نا، تو مرکب والی کیفیت بنے گی. لہذا ذاتیات ذات پر مقدم ہوتے ہیں، جبکہ عرضی میں ایسا
نہیں ہوتا ہے بخلاف عرضی. اجزاء آئیں گے تو کل بنے گا. ہاں کیونکہ یہ اجزاء ہے نا, اجزاء سے مرکب بنتا ہے نا. چلیں یہ بہرحال خیر بات ایک تھی, اور 2-3 اور بھی فرق ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. بڑے خشکے ہیں یار وہ. ٹھیک ہے. الثانی العرضی. یہ بولے جنس اور فصل ایسا نہیں ہے کہ ذات کا جز نہیں ہے, مطلب خود ذات نہیں ہے. انسان خود حیوان نہیں ہے. انسان خود حیوان نہیں ہے, جس طرح پہلے کہا حیوان انسان کا جز ہے. ایسا کیوں؟ جس طرح خود انسان ہے, مثلا زید خود انسان حیوان کا فرد ہے اور حیوان انسان کا جز ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ نو جو ہے وہ خود ذات ہے, خود ذات ہے, یعنی ذات ہے نا, ایسا کیوں؟ تو جنس کیوں نہیں ہے؟ اتفاق سے جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ انسان آپ کیا کہتے ہیں مختلف جنس کی تعریف کیا کی ہم نے؟ مختلف الحقائق اشیاء کے بارے میں جب ماحول کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو جو کلی واقع میں ہوتی ہے اسے جنس کہتے ہیں. انسان مختلف میں تو پایا جا رہا ہے نا. کس میں؟ بھلے دوسروں میں بھی پایا جا رہا ہے, لیکن حیوانیت باقیوں میں پائی جا رہی ہے, لیکن انسان میں بھی تو ہے نا. انسان میں بھی تو ہے, لیکن یہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ انسان آیا مختلف الحقائق اشیاء کے جواب میں واقع ہو رہا ہے؟ نہیں, متفق الحقیقت میں واقع ہوتا ہے. اس کا مطلب جنس اور فصل کی تعریف ہی یہ نہیں ہے, اسی تعریف سے خارج ہو جائے گا. نہیں تو یہاں پر یہ یعنی آپ نے کہا نا انسان جنس کیوں نہیں ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. انسان جنس کیوں نہیں, آپ نے مطلب الفاظ تو آپ کے یہ نو داخل ہوتی ہے اپنی ذات کے, اپنے افراد کی ذات میں. نہیں, یہ غلط ہے. یہ جملہ غلط ہو جائے گا. ہاں. تو جنس کے لیے جملہ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ جنس جزء انسان ہے. انسان دو میں نے کہا تھا نا یہ تقسیم اجزاء کے بارے میں جب بھی خیال ہوتا ہے نا, اجزاء, جب بھی کسی شے کے اجزاء کے بارے میں آپ بحث کریں گے تو وہ اجزاء یا اس کے وجود خارجی کے اعتبار سے یا اس کے مفہوم کے اعتبار سے, یعنی وہ جو آپ جس کو تعقل, مقام تعقل میں لاتے ہیں. ابھی میں نے اسی لیے کہا مقام تعقل میں ذاتیات ذات پر مقدم ہوتے ہیں. ابھی میں نے ذاتی اور عرضی میں جو فرق بیان کیا تھا, مقام تعقل میں یہ ہے. یہاں پر اجزاء سے مراد اجزاء خارجیہ نہیں ہے. تحلیل عقلی انسان یہ کیا ہے؟ حیوان الناطق. ہاں صحیح ہے. تو حیوان جزء انسان ہوا نا, یعنی انسان کے اجزاء ہیں, ان میں سے ایک جز ہے حیوان. تو یہ کیوں داخل نہیں ہے؟ کون؟ یہ خارج کیوں نہیں ہے, مطلب ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں تھوڑا. یہ کیوں عین حقیقت نہیں ہے؟ کون؟ حیوان. انسان کے لیے عین حقیقت کیوں نہیں ہے؟ انسان تمام حقیقت نہیں ہے. زید کے لیے انسان عین حقیقت ہے. کون؟ زید کے لیے, ہاں صحیح. تو حیوان کیوں نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. ہم جب کہتے ہیں نا, یاد ہے ہم نے وہاں پر بنایا بھی تھا, وہ مساوی لہو والی بات بھی آئی تھی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کلو انسان ناطق, یا جو بھی زید انسان ہے, انسان زید ہے, یہ کہتے ہیں نہیں ہے. تمام حقیقت ہے نا اس کی, جبکہ جنس میں ایسا نہیں ہے نا. حیوان اس طریقے سے تو نہیں ہے. زید حیوان نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے نا, یہ جواب ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی آپ جتنے بھی سوالات کیے تو آپ نے اس میں جواب ایسا کوئی پایا؟ زید کے بارے میں زید کے بارے میں آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ڈائریکٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں زید الحیوان. زید الحیوان. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اجمال ہے, تفصیل نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا تھا نا جب بھی آپ سوال کرتے ہیں تو سوال کے اندر جو مسئول عنو ہوتا ہے, زید کس چیز میں ہے, کون سے کھاتے میں گیا؟ متفق الحقیقت تو تب وہ جب اکثر میں ہو. مفرد یعنی امر واحد ہے. امر واحد ہوگا تو وہ کلی ہوگا یا جزئی ہوگا؟ جزئی ہوگا. تو جزئی ہوگا تو جواب میں کیا آئے گا؟ نو. آنا ہی نہیں چاہیے نا. صحیح ہے. وہ ایک الگ خلاصہ میں نے جو لکھا تھا ہاں یہ ہاں سوالات کے جوابات. میں نے کہا تھا کہ آپ یہ ہمارے یہ گفت و شنید میں بھی ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ہم زید کی شخصیت سے متعلق سوال کر رہے ہیں اور کہا جائے کہ یہ انسان ہے تو یہ جواب نہیں بنے گا. اس طریقے سے ہم نے کہا تھا نا. لیکن ہم اس کی تفصیل پوچھنا چاہ رہے ہیں, تفصیل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو جواب میں آتا ہے کیا؟ حد تام آ جاتا ہے. انسان کے بارے میں حد تام آ جائے گا, زید کے بارے میں انسان آ جائے گا, نو آ جائے گی. نو 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 ٹھیک ہے نا. العرضی هو المحمول الخارج عن ذات الموضوعی. آغا عرضی کیا ہے؟ وہ ایک ایسا محمول ہے کہ جو موضوع کی ذات سے خارج ہوتا ہے. لاحقاً درآن حالے کے یہ لاحق ہوتا ہے آ کر لہو اس موضوع کے ساتھ, یعنی اس موضوع سے لاحق ہوتا ہے, مطلب موضوع پر عارض ہوتا ہے.
اسے قوام نہیں ہے اس کی ذات کو، یہ خارج از ذات ہے، یہ بعد میں آ کے جڑتا ہے موضوع سے، بعد تقوم ہی، بعد اس کے کہ ذات موضوع اسٹیبلش ہو چکا ہے، ذات موضوع جو ہے نا وہ وجود میں آ چکا ہے، صحیح ہے، بعد تقوم ہی، بعد اس کے کہ موضوع متقوم ہو چکا ہے، بے جمیع ذاتیات ہی، اپنی تمام تر ذاتیات کے ساتھ وہ وجود میں آ چکا ہے، اب آ کر اوپر سے عارض ہوتا ہے۔ الذاتی لم یکن معللا وکل عرضی معلل، یہ ایک بہترین اصطلاح ہے، صحیح ہے، ذاتی کی ذاتیات کے بارے میں سوال نہیں ہے، یہ بھی ایک فرق بیان کیا جاتا ہے، کیا انسان ذاتی کی ذاتیات کے بارے میں سوال نہیں ہے، ایک بہرحال اس طریقے سے بھی فرق ہے، میں اس کو اپنے آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ جو میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ یہ کہ ذاتیات کے لیے ذات کی علت کے علاوہ جداگانہ علت کی ضرورت نہیں ہے۔ عرضی جو بعد میں عارض ہوتا ہے نا لاحق، اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے، صحیح، وہ بدیہی نہیں ہوتا ہے، وہ بدیہی نہیں ہوتا ہے، یہ بدیہی ہوتا ہے۔ ذاتیات جو ہوتے ہیں نا وہ بدیہی ہوتے ہیں، یعنی انسان یعنی حیوان ناطق، یہ تو بدیہی ہے، اس پر کوئی سوال نہیں ہے کہ کیوں حیوان ناطق مطلب کیسے، ناطق مطلب کیسے، انسان یعنی ناطق، انسان تو وجود میں ہی حیوان ناطق سے آیا ہے، جبکہ بعد میں جو عارض ہوتے ہیں بعد میں والی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں سوال آتا ہے، ان کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ کیسے ماشی، کیسے ذاہق، اس طریقے سے۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق اور بھی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں، سائیڈ میں کام آ جائے گا، ابھی میرے ذہن میں آ گیا۔ بجمیع ذاتیاتہ لاحقا لہو، کہ جو ملحق ہوتا ہے بعد میں آ کر، عارض ہوتا ہے لہو اس موضوع کے لیے، بعد تقوم ہی، بعد اس کے کہ یہ موضوع متقوم ہو چکا ہے، بجمیع ذاتیات ہی، اپنی تمام تر ذاتیات کے ساتھ وہ پہلے سے وجود میں آ چکا ہے۔ مثلا ذاہق ایسا ایک محمول ہے کہ جو خارج ہے انسان کی ذات سے، ہاں بعد میں آ کر یہ ملحق ہوا ہے اس کے، بعد اس کے کہ انسان حیوان ناطق سے متقوم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے والماشی، معاشی اللاحق الحیوانی، جو بعد میں آ کے حیوان سے جڑا ہے۔ اسی طریقے سے المتحیز، یہ متحیز بھی عرض ہے، کس کے لیے؟ جسم کے لیے آگا۔ متحیز یعنی مکاندار ہونا، اگرچہ بالتفصیل مکان اور حیز میں فرق ہے۔ مکاندار ہونا، مکاندار، یہ سیگا اس میں فائل استعمال ہوا ہے نا، صفت جسم ہے، الجسم المتحیز، یعنی مکان والا ہونا، مکاندار ہونا، مکان والا ہونا، جو جگہ گھیرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا وہ مراد ہے، ہاں ہاں، اچھا آپ پتہ نہیں کیا سمجھے، مکانداری نہیں، جس کی پراپرٹی میں گھر ہو، ہاں میں سمجھ گیا تھا۔ یعنی جو چیز جگہ گھیرے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں مکاندار، صحیح ہے۔ تو جسم کیا؟ جو جگہ گھیرے، وزن رکھے، صحیح، ایک فضا پوری لے لے، اور اس فضا کے اندر پھر کوئی اور چیز نہیں آ سکتی۔ یہ تو اس کے لیے وہ ہے نا، ذاتی ہے نا، جسم کے لیے تو جو جسم رکھے، یعنی جو قابل عبادت ثلاثہ ہو۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ ذاتی تھوڑی ہے، المتحیز عارض ہوتا ہے اس پر، قابل عبادت ثلاثہ ہو، ہاں بابا عارض ہوتا ہے، عارض ہوتا ہے، ذاتی تھوڑی ہے بدن کے لیے، اس کی چیزیں جس سے وہ اسٹیبلش ہوا ہے جسم، وہ یہی ہے نا قابل عبادت نا کس نے کہا؟ یہ عوارض میں سے، خود قابل ابعاد ثلاثہ یہ خود عوارض میں سے ہے، تو کیا ہے اس کی ذاتی کیا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، صحیح ہے، جو بھی بنے خیر۔ المتحیزی اللاحقی للجسمی، متحیز جیسے کہ متحیز یعنی مکاندار، کہ جو لاحق ہوا ہے جسم کے لیے، یہ تو ہے عارض ہوتا ہے، صحیح بات، اس میں تھا خود یا عباد ثلاثہ عوارض میں سے۔ وعندما، اور جب کہ اتضح واضح ہو گیا، حاض الاصطلاح، یہ اصطلاح واضح ہو گئی، تو ندخلو، اب جب کہ واضح ہو گیا تو ہم داخل ہو رہے ہیں الان اب فی مبحث یا فی بحث باقی الکلیات الخمستی، باقی کلیات خمسہ کے اندر، وقد بقی منہا، اور باقی رہ گیا اس کلیات خمسہ میں سے اقسام العرضی، عرضی کی اقسام، انشاء اللہ تعالی بتوفیق الہی۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔